وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مسلم سماج معاشرے میں مکتب کی تعلیم ایک مرکزی حیثیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ مسلمان بچوں اور بچیوں کے عقائد درست کرنا، اسلامی احکام، اسلامی عقائد سے واقف کروانا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھانا، مکتب میں پڑھنے والے بچوں کا دینی مزاج بنانا، یہ اس کے اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں مسلم سماج معاشرے میں مکاتب کی اہمیت رہی ہے، اور آج کے دور میں اہمیت تو بہت بڑھ چکی ہے۔ صرف بات مکتب قائم کرنے، رسمی انداز میں پڑھانے کی نہیں، آج کے دور کے فتنے بہت شدید ہیں۔ گمراہیاں گہرائی کے اعتبار سے، پھیلاؤ اور گہرائی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان بچوں اور بچیوں کے ایمان کو بچانے کا واحد اور مؤثر ذریعہ و مکاتب قرآنیہ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج معاشرے میں مسلمانوں کے اندر مذہبی شعور کم ہوتا جا رہا ہے، عقائد کو درست رکھنے کی فکر، عمل کا شوق، یہ ساری چیزیں بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کرنے، بچے ہمارے صحیح قرآن تجوید کے ساتھ سورہ ناظرہ مکمل کر لیں، ضروریات دین کا علم حاصل کریں، اس کا شعور اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ کے اندر تو اس کا شعور نہ کے برابر ہے، اور پھر ادھر مکاتب میں جو تعلیم ہو رہی ہے بالکل بلند عزائم مقاصد کے استحضار کے بغیر ہی بس ایک رسمی انداز میں
جو بچے آگے بس پڑھ لیے، جتنا پڑھ لیے غنیمت کے اصولوں پر غرض بے جان سا ایک نظام چل رہا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے دو اہم محاذ ہیں۔ پہلا محاذ تو بچوں کا ایمان بھی بچانا ہے، عام مسلمانوں کا ایمان بھی بچانا ہے۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں جو اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے بھیس کے اندر بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکاتے ہیں، تو ان گمراہ لوگوں سے، ان گمراہ فرقوں سے بھی عام مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کی فکر یہ ایک محاذ ہے۔ الحمدللہ آپ اس تعلق سے بھی کچھ اہم مذاکرے بیانات ہوں گے۔ ایمان کو بچانا ہے، کون سی چیزیں ایمان کو توڑنے والی ہیں، کن غلط عقیدوں اور فکروں کے نتیجے میں آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اس تعلق سے بھی الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی محنت اور فکر ہو رہی ہے۔ دوسرا ہے محاذ یہ ہے کہ جو مکاتب قائم ہو چکے ہیں، اب ان مکاتب قرآنیہ کو مؤثر، مثالی اور معیاری بنانا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم میں بہت مشغول کر دیے، اس کے نتیجے میں بچے مکتب کی طرف کم کر رہے ہیں، وقت زیادہ نہیں دے رہے ہیں۔ مسلم سماج معاشرے میں خصوصاً ہماری اس ریاست کے اندر جتنے اہتمام سے ماں باپ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، اتنی فکر قرآن مجید کو مکتب بھیج کر پڑھانے کی اور وہ بچے صحیح پڑھے، تجوید کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، پھر وہ بچے ناظرہ قرآن 30 پارے مکمل کر لیں، وہ جو نصاب ہے ہمارے بزرگوں نے ترتیب دیا ہے 5 سالہ کہیں 7 سالہ ضروریات دین پر مشتمل، وہ مکمل کر لیں، تو اس کی فکر ماں باپ کے اندر تو کم ہے، بچوں میں بھی شوق کم ہے۔ یہ تربیتی ورکشاپ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے اور مکاتب میں جو نظام چل رہا ہے بچوں کے لیے جاذب نظر نہیں، مفید مؤثر نہیں، نہ ماں باپ مطمئن خوش ہیں، نہ بچوں میں شوق ہے، اور ہندوستان چونکہ تیزی سے بدل رہا ہے، خطرناک حالات آ رہے ہیں۔ اب آج کے دور میں نصاب تعلیم ایسا مرتب کر دیا گیا، باطل کی یہ کوشش چل رہی ہے کہ کفر و شرک کو نہ صرف بڑھایا جائے بلکہ کفر و شرک کو پلا دیا جائے، کفر و شرک سے بچپن سے مانوس کرانے کی محنتیں چل رہی ہیں۔ ہمارے اکابر آج کے دور میں ہندوستان میں جو خطرناک حالات آ رہے ہیں، اس میں جو بڑا مسئلہ ہے نئی نسلوں کے ایمانی وجود کا، اس کے بارے میں مکاتب کی اہمیت، افادیت، ضرورت پر بہت زیادہ فکر مند ہے۔ تمام ہی اکابر آواز لگا رہے ہیں جہاں جہاں مکتب نہیں ہے مکتب قائم کیا جائے، بڑی لڑکیوں کے نسواں مکتب بھی قائم کیے جائیں، بالغان سینٹر
یہ بھی ہمارے عزائم میں ہیں. تو بچوں کا مکتب بنیاد ہے کہ بچپن ہی سے ان کا دینی مزاج بنانے کے لیے. تو اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں علاقوں میں مکاتب تو قائم ہو چکے ہیں. اب ان کو مثالی مؤثر معیاری بنانا ہے. اس کے لیے چاروں جہتوں سے محنت کرنی پڑے گی. معلمین کو محنت کرنی پڑے گی, ہمارے جو سینٹروں کے ناظرین ہیں ان کو محنت کرنی پڑے گی, سینٹروں کے جو انچارج ہیں ان کو محنت کرنی پڑے گی, ماں باپ کا ذہن بنانا پڑے گا. مکتب کی تعلیم کی اہمیت کے دیکھو, مکتب کی تعلیم بچے مکمل حاصل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا, ان کا ایمان محفوظ رہے گا, آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گا. اور اگر بچے مکتب نہیں پڑھیں گے اور تعلیم مکتب کی مکمل حاصل نہیں کریں گے, نقصان کیا ہوگا؟ وہ ارتداد الحاد کے شکار ہوں گے, بے دینی آئے گی, آخرت میں آپ کا مواخذہ ہوگا. تو فائدے کیا ہیں؟ اور بچے اگر نہ پڑھیں, ادھورا چھوڑ دیں تو نقصانات کیا ہیں؟ یہ معلمین کی ذمہ داری, ناظرین کی, کہ وہ سرپرستوں کا ذہن بنائیں. کمیٹیوں کو بھی اس میں شامل کریں کہ فتنوں کا دور ہے. آج کے دور میں جتنی اہمیت انگریزی تعلیم کو دی جا رہی ہے, تو کمیٹی کے مقاصد میں کمیٹی صرف یہ سمجھ رہی کہ مکتب چل رہا نا, موسم پڑھا رہے نا, موسم خوش ہے, چلو بھائی کمیٹی کی طرف سے چلو ایک ذمہ داری ہے, چلو پوری ہو جائے, بچے خوش ہیں, چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے آ گئے. ایسا نہیں, بلکہ بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ دل سوزیوں کی, بہت زیادہ تڑپ کی, دعاؤں کی, شفقت امت پر, بچوں پر شفقت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ تعلق محلہ کی بھی ضرورت ہے. جب شدید سنگٹن تحریک چلی انگریزوں کے دور میں, بعض علاقوں میں راجستھان, میوات, یو پی کے بعض علاقوں میں ارتداد پیدا, تو ہمارے اکابر علماء نے, علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معرفت القرآن لکھی, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے علماء کو بھیجا کہ جائزہ لے کر آؤ کہ یہ ارتداد کیوں پھیلا. تو رپورٹ جو پیش کی گئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ارتداد کا شکار وہی گھرانے, وہی افراد جو قرآن پڑھے ہوئے تھے. مفتی شفیع صاحب نے معرفت القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا وہ ارتداد سے محفوظ رہتا ہے. تو آج کے دور میں سمجھو کہ حق و باطل کی جو کشمکش چل رہی ہے, ہمارے علاقے میں تو لوگ اپنے بچوں کا حافظ قرآن عالم دین تو بناتے ہیں, اب لے دے کے ایک سہارا بچوں کے ایمان کو بچانے کا وہ یہ مکاتب قرآنیہ ہی ہے. پھر ہمارے اس علاقے میں کیا ہے, آزاد خیالی, مادیت پرستی, دین بیداری کی وجہ سے یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے فتنے سرگرم ہیں, یا کہ علاقائی سطح کے, ملک کی سطح کے جتنے باطل گمراہ لوگ, گمراہ فرقے, وہ سارے ہی فرقے جو ہے پنپتے رہتے ہیں. تو ہم کو بہرحال کئی محاذوں پر کام کرنا ہے, اور آپ معلمین چونکہ شہر کی رونقوں کو, سہولتوں کو چھوڑ کر گاؤں دیہاتوں میں جو مجاہدہ کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, واقعی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ہاں, ہم دل سے آپ کی ان خدمات کے معترف ہیں. طاری مقری ابو منصور الخیاط الزاہد الخیاط رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا ہے. بہت بڑے وہ عالم دین بزرگ ہوئے ہیں, ان کی زندگی کا مشغلہ قرآن پڑھانا تھا. سینکڑوں ہزاروں لوگ ان سے قرآن پڑھے, اور 70 نابینا
چونکہ وہ عاشق قرآن اور خادم قرآن تھے، اتنا بڑا مجمع جنازے میں شریک ہوا، وہ منظر دیکھ کر ایک یہودی آدمی بھی اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ انتقال کے بعد کوئی تعلق والے خواب میں ملے تو ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتایا کہ سورہ فاتحہ سکھانے کی برکت سے، بچوں کو جو سورہ فاتحہ یاد کروایا سکھایا، اس کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھانے پر سکھانے پر آپ تو ماشاءاللہ آگے کا کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ورکشاپ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس وقت کی اہم جو گفتگو فہم کے طرف ہو، ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تو یہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں۔ ابلیس شیطان نے چاہتا کہ خصوص سے کہا ایسی کوئی فون کسی کا بچ گیا توجہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں لا حول پڑھا، اور آئندہ ذہن میں رکھنا کہ یہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں، تو اس لیے فون سائلنٹ پہ رکھنا ہے۔ الدین والادب کلہ، حدیث شریف میں دین تو پر ادب کا نام ہے۔ آپ پورے خواص سے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر ہی ادب عوام سیکھے گی، بچے سیکھیں گے، ہر چیز کا ادب ضروری ہے۔ کل مولانا جو بتائے مولانا بلال صاحب کہ ایک محنت تو آپ کی ظاہری ہو رہی، اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک محنت باطن کی بھی ضروری ہے کہ دل سے توجہ، سب پر توجہ ڈالنا، فکر پوری بستی کے لیے۔ اس لیے لکھا کہ معلمین کے اندر تو کئی صفات کا لکھتے ہیں، 2 صفات تو نمایاں ہونی چاہیے۔ ایک تو تعلق مع اللہ، ہمارا جتنا تعلق مع اللہ مضبوط ہوگا اتنا کام کرنے میں آسانی ہوگی، اتنی تاثیر پیدا ہوگی خدمات کے اندر۔ دوسرے ترحم علی الامت، امت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں شفقت، جوانوں کے بارے میں، خواتین بڑوں کے بارے میں، سب کے بارے میں، جن علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں سب کے بارے میں شفقت، ہمدردی، خیر خواہی، یہ 2 چیزیں تو نمایاں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مولانا انصار اللہ قاسم صاحب دعوت برکات انشاءاللہ وہ ابھی ان کا بیان ہوگا، لیکن میں ایک اپنا جو درد دل ہے وہ رکھ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی اتنا اہم ورکشاپ ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ہم لوگ جو اشتہار دعوت نامہ جو پوسٹ کریں اس کے اوپر ٹائٹل کہ بھائی دیکھو سرتروں کی ذمہ داران پہنچو، پیر کے دن سرتر ناظرین پہنچو، معلمین پہنچو، سرتروں کے ذمہ داران ناظرین ان لوگوں سے، بستی کے ذمہ داروں سے، کمیٹی سے بات کر کے آمد رفت کرا کا انتظام کرو، یا کم از کم سرتروں کے ذمہ دار اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے کچھ سواریوں کا انتظام کرو، ذہن بنا ہوئی ہے۔ تو مجھے کل سے کیا ایک احساس یہ آ رہا ہے کہ ہمارے بعض سیکٹروں کے جو ذمہ دار انچارج ہیں، اس کا صدور کہہ دو، بعض ناظرین اور بعض معلمین، ان کے اندر اپنائیت نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ وہ ایسے پروگراموں کو ہے نا انہوں اختیاری سمجھ رہے ہیں، چلو بھائی پوری تنخواہ ہم لوگ نہیں دے رہے ہوں گے، وہ سینٹروں کے صدروں کو پوری نہیں دے رہے ہوں گے، وہ ناظرین کو پوری نہیں دے رہے ہوں گے، معلمین کو جزوی دے رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں، کمیٹی بھی دیتی ہے نا گاؤں والے، لیکن مجھے بہت افسوس یہ ہو رہا کہ یہ اسپیشل پروگرام سینٹروں کے ذمہ داروں کے لیے، ناظرین اور معلمین کے لیے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کب سے محنتیں ہو رہی، ہمارے مولانا صاحب مولانا شاہ صاحب 3 ماہ پہلے جو ہے یہ تاریخیں نہیں دیتے مشورے سے، کتنی فکر ہو رہی، ہم چاہ رہے کہ بھائی کہ عوام تو ان کے اندر جذبہ نہیں ہے، مکاتب کیا ہے، کمیٹیاں بھی بے خبر ہے، تو لے دے کے یہ ہمارا طبقہ ہے، یہ اپنائیت کرے بھائی، نظام آباد میں پروگرام ہوگا، ان سے ہمارا چلو واسطوں سے رابطہ ہے، چلو یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے، ہم اپنے جو ہے دوسرے اسفار کو کرتے ہیں، چلو ایک دن کی بات ہے نا، اتنا کچھ کر کے ہم کو پہنچنا چاہیے۔ اپنائیت کے ساتھ یہ چیز کی بہت کمی نظر ہے، یعنی خود غرضی، بے ضمیری، بے حسی مجھے سمجھ میں آ رہی، مجھے اس سے بہت دل دکھ رہا تھا،
بس رونا باقی ہے سمجھو. میں بولا ایسا رہے تو کیا انقلاب برپا کریں گے؟ خالی ہمارے عزائم ہمارے سینوں میں دفن ہو جائیں گے, ہم لوگ رزلٹ نہیں دیکھ پائیں گے. مکاتب کو مثالی مؤثر منظم بنانا بول کے آواز لگا رہے, لیکن جب تک پورے مولوی پورے ناظرین سینٹروں میں پورے دن ہاں بھائی چلو ہمارے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, خالی عمومی اعلان تھا, نہایت آپ کو درد نہیں ہے. یہ ضلع نرمل, ضلع نظام آباد, ضلع کامرڈی, اس میں جتنے ہمارے سینٹرز ہیں ان کا ہمارا براہ راست زندہ رابطہ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے, جبکہ سال میں 2 پروگرام ہوتے. اس کا مطلب ہے کیا توقع رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ بعضوں کا میراث شاہانہ بنا ہوا ہے, مرضی ہماری, اور اپنی جگہ پر جو ہے انہوں پر بھائی کہیں کو پابند رہنا, یہ سمجھ میں رہا. بعض ناظرین انہوں پر ہم کو کہیں پورے وقت کے اندر اپنے آپ کو پابند رکھنا, بعض مولوی پہ ٹھیک ہے جانے دو. تو یہ جو ہے نا, یہ کل سے یہ منظر دیکھ کے مجھے خریدے کس انداز سے سمجھانا بہت, جو ہمارے اپنے جو ہے نظام سے مربوط ہیں ان کے اندر درد نہیں ہے, فکر نہیں ہے, ان کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے, تو کریں گے کیا؟ ابھی 2-3 سال پہلے ہمارے ساتھی مفتی رضوان صاحب احمد آباد سے آئے تھے. وہ دراصل بنگلہ دیش کے دورے سے ادھر آئے تھے, تو وہاں پر ایک 2 دن کا کچھ پروگرام تھا. تو وہاں کے علماء جو مکاتب چلاتے, تو تقریباً 300 مکاتب ایسا, تو کچھ اہم پروگرام تھا. تو کچھ خاص علماء کو جو ہے, کیونکہ یہ لوگ نورانی مکاتب بابل کے اندر وہ بھی ایک نظام جیسا کہ ہم رتن پور کے نظام سے استفادہ کر رہے ہیں, تو ایسے تو ویسے بڑے علماء کو مفتی رضوان صاحب وہاں سے بنگلہ دیش کے دورے سے یہاں نظام آباد آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ شہید اکبر اتنی خوشی ہوئی کہ 300 معلمین اس نظام, اس ادارے کے تحت جو مکاتب جو چل رہے پورے علاقے میں پورے موجود, 300 کی حاضری لی تو پورے 300 موجود, یعنی ابتدائی مجلس سے پورے ذمہ دار, اور پورے ورکشاپ میں ان لوگوں کی یکجہتی, ان لوگوں کا خلوص, ان لوگوں میں جذبہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی. وہ مجھے ابھی یاد آ رہا کہ انقلاب ایسی تھوڑی آتا بھائی. اور اس سے پہلے دیکھا قاری رضوان صاحب آئے, انہوں بیچارے کامل سے جو ہے چھٹیاں قربان کر کے آ رہے کہ بھائی ہمارے جو ائمہ ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, تو تجوید کے تعلق سے شعور, کیونکہ مین تو تجوید ہی ہے نا بھائی. مکتب کی تعلیم میں بنیاد قرآن کریم ہے, قرآن کریم کو صحیح پڑھانا, الفاظ کا صحیح تلفظ ہونا, مخارج حروف, صفات حروف, یہ بنیاد ہے. اس کے بعد پھر معرفت حروف ہے, اس کے بعد کتابت حروف, مطلب بورڈ کا بھی استعمال. تو بنیاد کیا ہے؟ مخارج, جو ہر حرف اس کے مخرج سے نکالنا, پھر صفات بھی تو بنیاد ہے نا. اتنے بڑے قاری ہم 30 سال سے, لیکن ہم جو بھیجے تو ٹھیک ہے بھائی, عام علماء کو, عام جو ہے نظامات کو توجہ دلا, جو آیا نہیں آیا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, ایسے جو پروگرام ختم نبوت کے بینر تلے ہوتے ہیں, اس میں جو ہے ہماری تربیت مقصود ہوتی ہے, تو ہمارے کتنے سینٹروں کے ذمہ دار آئے اپنا یہ انتظار کرتے ہوئے, جو موجود ہے تو نہیں ہے, لیکن میرا درد آپ پہنچا. یہ کیا بے ضمیری ہے؟ کتنے سینٹروں کے ذمہ دار پہنچے اس پروگرام میں, آنے والے کریم نگر سے آئے, حیدرآباد سے آئے, جگتیا سے آئے, لیکن ہمارا اپنا جو عملہ ہے, جن کو ہم نے محاذ پر کھڑا کیا ہے, جن کو ہم سمجھو کہ گاڑی میں پیٹرول کی جو حیثیت ہوتی ہے گاڑی چلنے کے لیے, ویسا ہم سمجھتے ہیں, کتنے ناظرین پورے وقت میں رہے. ان کو جو بلایا گیا تھا ناظرین کو, سینٹروں سب کو, کہ 10 بجے سے 12:30 تک آپ کے لیے, پھر دوپہر کے اس میں سب کو رہنا ہے, کتنے پورے وقت کے لیے آئے, کتنا پورا وقت دیے, کتنے لوگ استفادہ کریں. میں مطمئن نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ قاری رضوان صاحب یہ بولے کہ ایک سینٹر میں اگر 35 ایک ناظر, اگر ایک جو ہے ناظر 35 یا 40 مکاتب کا انچارج ہے, تو وہ اس کا ذمہ دار. اس میں جب غلط تعلیم ہو رہی تو یہ بچے ناظرہ مکمل نہیں کر رہے یا کہ غلط پڑھ رہے, تو اس کا ذمہ دار. پھر آخر نے کہا کہ یہ جتنے جو سینٹروں کے جو انچارج ہیں, جتنے ناظرین ہیں, جتنی انہوں کوتاہی کر رہے, اس کا ذمہ دار صحیح اکبر. بولے کہ نہیں بولے, بات یہاں پر بعض مخلص ہیں, اور ہمارے بعض جو ہے ناظرین مخلص ہیں, بیچارے آ جاتے ہیں, بعض بولے مخلص ہیں, لیکن
بعضوں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کیا ہے بولے تو انہوں بس اپنے آپ کو کیا سمجھتے معلوم نہیں. تو میں بولتا ہوں کہ بھی صدر کیکو انچارج کیکو بنے رہتے, ناظر کیکو بنے رہتے, چھوڑ دے رہا. ٹھیک ہے بھائی, ہم آپ کے مشن پہ پورے آپ کے توقعات میں اتر رہے تو کسی اور کو دو بولو. یہ منچائی کیا ہے آپ کو معلوم نہیں. ادارہ کتنا جو اس کے بارے میں خرچ کرتا ہے. ناظرین پھر اس کے اوپر اسپیشل ناظرین. ابھی ہم لوگ جو 4 دن کے پروگرام کر رہے, ابھی پروگرام کر رہے, خرچ تو ہے, ہم خرچ سے نہیں گھبرا رہے, کام کچھ ہونا بول کے بول رہے. بہرحال مجھے بہت افسوس ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سینٹروں کے جتنے بھی صدور ہیں, انچارج ہیں, ان تک میرا پیغام پہنچے, ناظرین تک پہنچے, مولوین تک پہنچے. یہ تینوں لائنوں کے افراد میں جو ہے کچھ ماشاءاللہ فکر مند ہیں, کچھ بیچ بیچ میں ہیں, کچھ بالکل غافلین میں سے ہیں. ہم کیا امت کو جو ہے غفلت سے جگائیں گے؟ ہمارے اندر کو غفلت ہے, بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر